الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ واجب التکریم خواتین و حضرات، کوئی لمحہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور نعمتیں اگر ہم چھوڑ بھی دیں، صرف سانس لینے کی نعمت پر ہی غور کریں تو آسانی سے سانس کا اندر جانا اور باہر آ جانا، ایک سانس میں دو نعمتیں اللہ کی چھپی ہیں۔ اور جن لوگوں کا سانس تنگی سے آنا شروع ہوتا ہے، ذیق النفس دینے ہو جاتا ہے، دمہ کے مریضوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے صرف دو نعمتوں کا احسان جتایا ہے۔ نعمتیں بے شمار ہیں، گنی نہیں جا سکتی، مگر احسان جن نعمتوں کا جتایا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر یہ انعام کیے ہیں، میرا یہ خاص فضل اور انعام ہوا ہے، ان میں سے ایک تو سورہ آل عمران میں بیان ہوئی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ جن لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے ان کے لیے اس سے بڑا اللہ کا کوئی فضل نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا۔ یقین جانے پیغمبر دنیا میں بہت آئے، وہ سارے عظیم ہی تھے، مگر میرے اور آپ کے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ ہم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے اسپین میں گزرے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے اشعار میں یہی بات بیان فرماتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کا احساس نہیں رکھتے یا ان کی پوری قدر نہیں کرتے۔ مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے وابستہ دامن ہیں، حضور کی امت۔ وہ فرماتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا فَكِدْتُ بِأَخْمَصِيَّةٍ وَالسَّرَيَّةٍ، اللہ کا ایک انعام ایسا ہے جس کی وجہ سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے قدم زمین پر نہیں ہیں بلکہ میں ثریا کو روند رہا ہوں، آسمان پر ہوں۔ ایسی بلندی نصیب ہے مسلم کی حیثیت سے کہ میں زمین کی بجائے اپنے آپ کو فلک کی بلندیوں پر محسوس کرتا ہوں۔ دخولی تحت قولک یا عبادی وان سیرت احمد علی نبیہ، ایک تو جب قرآن میں پڑھتا ہوں کہ اے میرے بندو، تو میں اس میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ کے بندوں میں شامل ہونا میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اے کائنات کے مالک، تو نے میرے لیے احمد کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم علیہ السلام کا ہمارے پیشوار نبی ہونا اللہ کی بہت بڑی یہ مہربانی ہے، عنایت ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے اگر میں اس کی نگاہوں میں اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے جان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا، اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہیں، وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتا۔ اور اسی لیے اس زمانہ میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ چاہیں گے کہ اپنا مال اولاد سب کچھ قربان کر کے صرف میرے چہرے کی زیارت کریں، خواب میں ہی زیارت کے لیے تڑپیں گے، اور واقعی اہل ایمان کی یہی کہتی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کا نبی ہونا اور ہمارا آپ کا امتی ہونا، اللہ نے اس کا احسان جتایا۔ اور سورہ حجرات میں یہی بات فرمائی بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو کہ کلمہ گو ہو تو احسان تمہارا نہیں ہے، تم نے کوئی اللہ پاک پر احسان نہیں کیا کہ اسلام قبول کر لیا، بلکہ اللہ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے ایمان کی ہدایت۔ رسول اللہ کا امتی ہونا، ایمان نصیب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔
میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، رسول کریم علیہ السلام سے پہلے اور آج بھی دنیا میں جہاں جہاں گمراہی ہے یہی سوچا جاتا ہے کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں ہیں۔ دین والے لوگ جو ہیں ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ہم کہتے ہیں یار مذہب کو الگ رہنے دو، پیشے سے مذہب کا کیا تعلق ہے، بہت جاہل نادان لوگ ہیں، کبھی انہیں توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے، رسول اللہ کی سنت کا مطالعہ کرتے۔ وہ کفر کی باتیں ہیں کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اسلام ایسا نہیں، اسلام میں یہی خوبی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے آج کلید دین در دنیا کشاد، دین کی کنجی سے دنیا کے دروازے کھولے، کام دنیا کے ہی کرنے ہیں مگر اس کے ساتھ دین کی آزمائش کریں، یہ کمال حضور کا۔ ورنہ پہلے دیندار لوگ یہی سوچتے تھے کہ دیندار آدمیوں کو بیوی بچوں سے نہیں تعلق ہونا چاہیے، غیر شادی شدہ رہیں، جنگلوں اور بیابانوں میں چلا جائیں، رہبانیت کی زندگی گزاریں۔ خدا رسیدہ لوگ جو ہیں وہ ہیں جو لوگ ان دندوں میں برستے تھے ان کو دنیا دار کہتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا کمال ہے، جو ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ دنیا ساری دین بن گئی جب اس کے ساتھ دین کی آمیزش ہو گئی۔ ہم کیوں بطنے میں گیتی نزاد، اس کائنات میں کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ جتنے بھی لیڈر رہنما ہوئے نا، کسی نے دنیا سنوارنے کی کوشش کی، کسی نے دین کی بات کی تو یہ دنیا جو ہے اس سے متنفر کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی تعلیم ہمیں دی ہے کہ جس کو ہم دنیا کا دندہ سمجھتے ہیں اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح دین ہے جیسے آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا تندرست آدمی جا رہا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ کاش اس کی قوت اور جوانی جو تھی وہ جہاد فی سبیل اللہ میں صرف ہوتی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے گھر سے نکلا کہ حلال روزی کما کر اپنے بال بچے کو کھلائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جا رہا۔ لوگ دنیا سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں جمعہ کے دن اعلان کرتا کہ جب اذان ہو چھوڑ دو کاروبار، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، اور ساتھ ہی کہتا فائزہ قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے انتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، جا کر روزی تلاش کرو، یہ اللہ کا فضل۔ جیسے نماز کے لیے بلایا اسی طرح کا حکم دیا، روزی کماؤ، جا کر کارخانے کھولو، دکانیں کھولو، اور اس کو اللہ کا فضل تلاش کرنا قرار دیا۔ سب سے بڑا دنیا کا دھندا جس کو درویش لوگ کہتے تھے کہ اللہ والوں کا اس سے کیا دل، وہ یہ ہے جس کے لیے ہم نے اکٹھے ہوئے ہیں کہ نکاح کو لوگ سمجھتے تھے کہ دیندار لوگوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ تو جنجال ہے۔ مگر آپ حیران ہوں گے کہ کسی دینی عمل کے لیے بھی رسول کریم علیہ السلام نے وہ بات نہیں کی جو نکاح کے سلسلہ میں فرمائی، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے، نماز روزے حج وغیرہ باقی سارا آدھا دین اس میں چلا گیا۔ اس کو فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے نصف دین، یہ کوئی اس طرح کی رسم نہیں ہے جیسے دوسری قوموں میں گھر بسانے کا معاملہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ یقین جانیں جس طرح آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اس طرح کا ایک دینی عمل ہے۔ آدھا دین رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں جو صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مسلم اپنی بیوی بچوں کے منہ میں حلال روزی کا ایک لقمہ دیتا ہے تو اس کے لیے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ صدقہ وہی نہیں جو آپ نے زکوٰۃ اور خیرات دے دی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ کے طور پر لیتا ہے۔ اور اس کی بہت عمدہ مثال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائی کہ بالکل مومن کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی۔ آپ کو پتہ ہے وہ دریا میں بہا دیے گئے، فرعون کے محلوں میں پہنچ گئے، ادھر ماں سے اللہ کا وعدہ تھا کہ بے صبر نہ ہونا، جلدی واپس لے آئے گی، تیری گود میں پڑے گا۔ اب فرعون کے گھر میں اللہ نے یہ انتظام کیا کہ دائیاں بلائی گئیں، انہوں نے کسی کا دودھ ہی نہیں چکھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ساتھ ہی چلتی گئی تھی، کلثوم اس کا نام تھا، اس نے جا کر کہا کہ میں ایک عورت کا پتہ دیتی ہوں، اس کا دودھ اس کو موافق ہوگا اور وہ خیر خواہی سے اس کو پالے گی۔ انہوں نے کہا بلاؤ، تو والدہ کو بلا لائی۔ اب والدہ بچہ اپنا پالتی تھی مگر تنخواہ خزانے سے ملنی شروع ہو۔ یہی کام ہے کہ مومن بال بچہ اپنا پالتا ہے، دھندا وہی ہے جو کافر کرتے ہیں، مگر چونکہ اللہ کے دین کی اطاعت کے مطابق یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں جو نفقہ اور خرچہ تم اپنی بیوی بچوں کے لیے کرتے ہو اللہ اس کو بھی صدقے میں شمار کرتا ہے۔
اس کا ثواب ملے گا جیسے خزانہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تنخواہ الگ ملتی تھی، بچہ اپنا پالتی۔ صرف یہ ہے کہ دین کا آپ نے ساتھ اس طرح جز ملا دیا کہ کوئی کام دنیا کا نہیں رہا، دین ہی سارا بن گیا، بشرطے کہ ہم اس کو اس طریقہ سے سر انجام دیں جس طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اس کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں، مگر خلاصہ کے طور پر آپ میرے سارے محترم حضرات اور میں نے اپنے ذہن میں رکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میدان حشر کا برپا ہوگا، پل صراط جہنم کے اوپر لگا ہوگا، لوگ اس پر سے گزریں گے تو دائیں بائیں صرف دو چیزیں کھڑی ہوں گی، امانت اور رحم، یہ دو کھڑے ہوں گے، یہی پکڑ کر لوگوں کو یہ کرا دیں گے یا لوگ پار ہو جائیں گے۔ امانت کیا کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، بولنے چلنے کی، دیکھنے کی، کمانے کی، جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ سب امانت۔ ایک تو اس کا حساب ہوگا کہ میری دی ہوئی چیزیں تم لوگوں نے کیسے ان کا استعمال کیا، ان کا کیا مصرف تھا، اور دوسرا فرمایا رشتہ داری ہوگی، قرابت ہوگی، جن سے آدمی کا رشتہ داری کا تعلق ایک پہلو میں وہ کھڑی ہو، ان سے کیسا برتاؤ رہا، دو ہی چیزیں ہوں گی جن کا امتحان ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں کیسے صرف کی، اور رشتہ داری جن سے تھی، جیسا تعلق بھی رشتہ داری کا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں جعل نسب و سحر، دو قسم کے رشتوں میں آدمی جڑا ہوا ہے، پہلے وہ نسب میں جڑا ہوا ہوتا، جس خاندان میں پیدا ہوا اس سے تعلق ہوتا ددیال سے، پھر فرمایا صحرا، بعد میں نکاح ہو جاتا، سسرال سے بھی بچی کا تعلق ہو جاتا۔ دو رشتے جو ہیں یہ ہیں قرابت کے رشتے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ ان کا حق نبھایا، اور رسول کریم علیہ السلام نے ان میں سے کوئی حیثیت نہیں جس کے حقوق کو واضح کر کے بیان نہیں کر دی۔ آپ دیکھیں کہ پہلے یہی ہوتا کہ ماں اور باپ ہوتے ہیں، دین نے اس بارے میں ان کو آگاہ کر دیا کہ یہ مرد اور عورت نہیں ہے تیرا ماں اور باپ تیری جنت اور دوزخ۔ جب بھی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماں باپ سے کیا سلوک کروں، آپ نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، ماں باپ خوش ہوئے تو اللہ خوش ہوگا، اور سخط اللہ فی سخط الوالدین، ماں باپ ناراض ہوئے تو خدا ناراض ہوگا۔ اس بارے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس تعلیم کی برکت کیا ہوئی، وہ معاشرہ جس کو اللہ خود کہتا ہے برمزل کہ وہ جانوروں سے بھی گزرے تھے، مگر ایسے پاکیزہ اور ایسے صالح ہو گئے کہ سگے باپ کی بات نہیں، باپ سے صرف دوستی رکھنے والے کی بات۔ ہم تو جو اصل باپ ہے اس کو بھی نظر انداز اس دور میں کر دیتے ہیں، بدقسمتی کا زمانہ آ گیا، سب ویلیوز اور قدریں تبدیل ہو رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان، تو راستے میں ایک شخص بدوی آ کر ملاقات ہوا، اس نے سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا گھوڑا اس کو دے دیا، پگڑی دے دی، جیب میں جتنے پیسے تھے دے دیے۔ تو لوگوں نے بعد میں کہا کہ حضور یہ غریب لوگ ہیں، تھوڑا بہت ان کی خدمت کر لی جائے خوش ہو جاتے، آپ نے اتنا کچھ لٹا دیا، سواری کا جانور دے دیا، کپڑے دے دیے، پیسے دے دیے۔ فرمایا میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا تھا کہ اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے ملنے والے کبھی آئیں تو آدمی ان کا ایسا ہی لحاظ کرے جیسا باپ کا کرتا تھا۔ یہ باپ کے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنے والے لوگوں سے بھی اچھا سلوک، والد کے ساتھ نیک سلوک ہے۔ فرمایا یہ شخص جو مجھے ملا اس کے والد میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا کرتے تھے، یہ بھی نہیں آتا تھا، والد آتے تھے۔ اتنا اس تعلق نہیں۔ آپ دیکھتے جائیں کہ رسول کریم نے دنیا چھڑوائی نہیں، رہبانیت کا درس نہیں دیا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو دنیا چھوڑ دو، فرمایا نہیں، دنیا میں منہمک ہو جاؤ، پوری سرگرمی سے لوگ دکانیں کھول لیں، کلینک کھول لیں، عدالتوں میں بیٹھیں، ادارہ کریں، سارے دھندے کریں، مگر یہ بات نہ بھولیں کہ خدا دیکھ رہا، ایک دن اس کی عدالت میں پیش ہونا، وہ دیکھے گا کہ تم صحیح روش پر قائم رہے یا غلط۔ والدہ کے بارے میں دیکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی والدہ کو، بوڑھی کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، طواف کر رہا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں اپنی والدہ کے ایک ایسے صحرا ریگستان میں سے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں، 3 فرسخ میں نے سفر کیا، 9 میل، اور اگر وہاں گوشت کی بوٹی کچی پھینک دی جائے تو اتنی گرم رہے کہ وہ بھن جائے، میں اٹھا کر لایا ہوں اور اب طواف بھی کرا رہا ہوں، اللہ کے رسول میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا واللہ ولا بظفرۃ واحدہ، نہیں اللہ کی قسم، تجھے جاننے کے وقت جو اس نے ایک چیخ ماری تھی تو اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکا، اس نے کس تکلیف سے تجھے جانا
پل صراط پر تھی زندگی اور موت کے، اور جس طرح پیٹ میں اٹھایا اور بعد میں تیری گندگی اور پیشاب یہ برداشت کرتی رہی تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ تو ایک حق تو ماں اور باپ کا، فرمایا ان کو نہ بھولو، وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہن اور بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق یہ بھی ہے دنیا میں۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا کہ اس کی 3 بہنیں ہیں یا 2 بہنیں، مگر اس نے انہیں برا نہیں جانا، ان کی اچھی خدمت کی، پالا، ان کی شادی کی، تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس محنت کے صلہ میں نے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ امتحان تو بڑا ہے اس دور میں تو خصوصاً، مگر فرمایا نہیں، اس نے برا نہیں جانا، اچھے طریقہ سے ان کی تربیت کی، نکاح کیا، تو یہ بہنیں اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنی۔ اس کے لیے بھی ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں کہ جب احد کا دن تھا تو حضرت عبداللہ ابن حرام جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، باپ بیٹا دونوں صحابی، تو عبداللہ ابن حرام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا اپنے بیٹے کو، اور کہا بیٹا میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے، تو مجھے امید ہے کہ آج جو لوگ سب سے پہلے شہید ہوں گے ان میں بھی ہوں، تو مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، مگر میں صرف ایک گارنٹی چاہتا ہوں کہ تیری 9 بہنیں ہیں، صرف تو ایک بھائی ہے، 9 بہنیں، میں دنیا سے پورے سکون کے ساتھ جا رہا ہوں، مگر مجھے یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میرے بعد وہ بہنیں برباد نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے آپ بے رخی کریں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو تسلی دی، اطمینان دلایا کہ ابا جی آپ دنیا سے خوشی سے جائیں، بے فکر رہیں، بہنیں ضائع نہیں ہوں گی۔ 9، 3 شادی شدہ، 6 ابھی چھوٹی تھی۔ تو اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بعد میں نکاح کر لیا۔ نکاح انہوں نے ایک ایسی عورت سے کیا جو بیوہ تھی، عمر رسیدہ تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ جابر نکاح کر لیا؟ تو انہوں نے بتایا ہاں۔ پوچھا بکرن اور سیبن، کنواری عورت سے کیا یا شادی شدہ؟ انہوں نے کہا شادی شدہ۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو بھی صدمہ ہوا، ایک ہی بچہ تھا اپنے باپ کا، باغ کا مالک تھا، کوئی شادی شدہ عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا کہ جس دن ابا جی شہید ہوئے ہیں احد میں، اس دن انہوں نے بلا کر کہا تھا بیٹا جا رہا ہوں، 9 بہنیں ہیں بعد میں میری بچیاں، تو میں چاہتا ہوں کہ انہیں دکھ نہ پہنچے، میرے بعد انہیں محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ باپ نہیں رہا، یار یہ گھر ہی بدل گیا، یہ تو رنگ ہی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول میں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنا جوانی کا شوق جو اس کو پیچھے پھینکا، عمر رسیدہ عورت کو اس لیے ترجیح دی کہ وہ ان کو بچیوں کو سنبھالے گی، ماں کی حیثیت رہے۔ رسول کریم علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کسی کے لیے اتنی دعا نہیں کی، 27 مرتبہ اسی وقت حضور نے فرمایا اللہ جابر کو بخش دے۔ اس پر رحم فرمانا، بہن اور بھائی کے تعلق انہوں نے نبھائے، اور پھر شادی ہو جاتی ہے، خاوند اور بیوی بن جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے دین سے جہارت کی وجہ سے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ گھر آباد کرنے کا ایک معاملہ، اور وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو دنیا کی دوسری قوموں کا۔ اور ان دنوں میں تو قیامت آ گئی ہے کہ روزانہ لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں طلاق کہہ دی، اب کیا بنے نا، طلاق آسان ہو گئی جس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنی عمر میں دیکھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی سرخ آندھی آتی تو کہتے یا قتل ہوا یا کوئی طلاق ہوئی، اور طلاق دینے والے سے پوری برادری میل جول ختم کر دیتی، بائی کاٹ کرتے تھے لوگ کہ انہوں نے یہ ظلم کیوں کی۔ مگر اب تو یہ تماشا بن گیا، ادھر نکاح ہوتا طلاق ہو رہی ہے، وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی، ڈپریشن کا لوگ شکار ہے، دین نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ یہ رشتہ کھیل نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں، اس سے ہم کوئی معاملہ نہیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، صرف 2 عہد ہیں تو اللہ جنہیں کہتا ہے میثاقاً غلیظا، یہ بہت انتہائی اہم عہد ہیں جو میں نے لوگوں سے لیے۔ ایک سورہ احزاب میں کہ انبیاء سے لیا، جو نبیوں سے میں عہد لیتا ہوں جب انہیں نبی مقرر کرتا ہوں کہ میرا دین لوگوں تک بلا کم و کاست پہنچنا چاہیے، ایک ذرے کا فرق بھی پڑ گیا نا لوگوں کو میں رہا کر دوں گا، تمہیں گہرے میں کھڑا کروں گا کہ میرا دین کیوں ٹھیک نہیں پہنچا۔ نبیوں سے جو وعدہ لیا اس کو کہا میثاقاً غلیظا، اور یا سورہ نساء میں جو اقرار ہم بچے اور بچی سے لیتے ہیں اس کو کہا وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ جب ایک عالم دین کہتا ہے کہ باپ کی اجازت سے کہ یہ بچی میں نے تجھے دی، تو کوئی عالم نہیں دے رہا نہ باپ یہ کر سکتا۔ اس عزت کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں بری نگاہ کوئی اٹھا دینا تو گردنیں اٹھ جاتی ہیں، مگر مجلس میں لوگوں کے سامنے وہ دلیری سے کہتا کہ یہ بچی میں نے دی، اور عالم دین دیتا
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اس خطبہ میں جب وہ امت کو رخصت کر رہے تھے، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں یہ الفاظ کہ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں میرے امتیوں بہت ڈرتے رہنا، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ۔ جب بھری مجلس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا عہد ہے جس سے آسمان کامتا اور زمین لرزتی ہے، عصمت اور عزت اپنی باپ حوالے کر رہا ہوتا، یہ تم کسی آدمی سے نہیں اس کو لے رہے ہوتے، اللہ کی امانت وصول کر رہے ہو، اللہ دے رہا اس کی شریعت۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کا کرام ہے جو ایک عورت کی عزت جو ہے تمہارے لیے حلال کر رہے، ورنہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اب اس امانت کے بارے میں محتاط رہنا، اس کا حساب اللہ نے لینا ہے کہ یہ بندے کا معاملہ نہیں، امانت تو میری۔ اس لیے اس موقع پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی یہ رسول کریم علیہ السلام نے انتخاب بھی ایسا کیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ لوگ ہی موجود نہیں ہیں یہاں، اللہ دیکھ رہا، وہ خود اس مجلس میں موجود ہے اور تمہارے اقرار کو سن رہا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، یہ بھی آیت پھر سورہ احزاب کی ہم پڑھتے ہیں کہ صحیح نیت سے کہنا کہ میں نے قبول کیا، ورنہ اگر اس میں ذرا بھی کھوٹ ہوا تو یہ معاملہ بندوں سے نہیں ہے، اللہ کیا اس کی گرفت ہوگی۔ اور جنہوں نے یہ عہد ٹھیک کیا تھا، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق دنیا میں بھی انہیں برکتیں نصیب کی اور آخرت میں بھی۔ اب عورتوں کے سے تو آپ نے یہ کہا کہ جس عورت نے اپنے خاوند کی ناشکری کی اور اس سے اچھا برتاؤ نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اس قابل بھی نہیں ہوگی کہ اللہ اس پر رحمت کرے، ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیا جائے گا کہ خاوند تیرا میرے حکم سے بنا تھا، تم نے اس کو قبول کیا تھا، اس کی اطاعت نہیں۔ اور اسی لیے ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئیں تو حضور نے فرمایا ذات بال خامد ہے؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اس سے کیسا برتاؤ کرتی ہو؟ تو کہنے لگی میں اپنی حد تک پوری کوشش کرتی ہوں کہ اسے راضی رکھوں۔ آپ نے فرمایا بس خیال رکھنا اسی طرح رہنا، ہوا جنت کے والنار، وہ انسان نہیں ہے، انسان کی شکل میں تیرے لیے جنت اور دوزخ۔ نمازوں روزوں سے نہیں، صرف یہ سارا دین ہی ہے، اگر ہم اس کو اللہ اور رسول کی تعلیم کے مطابق سر انجام دیں، فرمایا جنت اور دوزخ ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا کہ جس عورت کا خاوند راضی نہیں اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 آدمیوں کا ذکر کیا کہ ان کی نماز سر سے اوپر بھی نہیں اٹھائی جاتی، ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، ان میں سے وہ عورت بھی ہے جس کا خاوند اس سے ناراض ہے۔ اور دوسری طرف خاوندوں کو بھی آپ نے تنبیہ کی کہ یہ اللہ نے تمہارے حوالے کی ہیں، تو اس کے بارے میں جو پوچھا جائے گا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شمار ہوں گے جن کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے اپنے اسوہ کا حوالہ دیا وانا خیرکم لأہلہ، میری طرف دیکھو کہ مجھ سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ کس نے اچھا سلوک کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت ہوئے مدت ہو گئی تھی، مگر حال یہ تھا کہ جب کبھی کوئی جانور آپ ذبح کرتے حصے کر کے اس کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور پہنچاتے کہ خدیجہ میری بہت اچھی بیوی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے ایک موقع پر کہا بھی کہ یا رسول اللہ آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں جس کے پہلے 2 خاوند تھے، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی، اپنی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے ڈانٹ بہت ناراض ہو کر کہا کہ نہیں، اس سے بہتر بیوی مجھے کوئی نہیں مل سکتی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا وہ سب سے پہلے ایمان لائی، اس نے اپنا سارا مال دین کے لیے خرچ کیا، اولاد بھی اللہ نے اس سے میرے لیے پیدا کی، اور دنیا میں جبریل علیہ السلام کی معرفت اللہ نے اس کے لیے اپنا سلام بھیجا، کسی اور کے لیے نہیں بھیجا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جبریل علیہ السلام نے ایک موقع پر ضرور کہا کہ میرا سلام کہہ دے، اللہ کا سلام نہیں آیا، اللہ کا سلام صرف خدیجہ کے لیے۔ اور واقعی اس نے بھی رفاقت کا حق ادا کیا، بڑی بڑی تکلیفیں حضور کو پیش آئیں، پورا ساتھ نبھایا۔ اور حضور نے بھی نہیں فراموش کیا، تو فرمایا یہ رشتہ صرف دنیاوی نہ سمجھیں، یہ عین دین ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں ملت تکریم ارحام است بس، وہی قومیں دنیا میں زندہ رہیں گی جو ماؤں، عورتوں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کریں گی، جو ارحام کی عزت نہیں، ورنہ کار زندگی خام است بس۔ جن قوموں میں عورت کی بے قدری ہو جاتی ہے وہ برباد ہوتی ہے۔ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے، نہ یہ گھر کی نوکرانی، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں تو ہم سمجھتے ہیں یا یاشی کے لیے کھلونا مل گیا، یا سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کی کوئی نوکرانی حاصل ہوگی، غلط بات ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ماں ہو تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، بیٹی ہو یا بہن ہو، اگر 3 ہیں یا 2 کنا ستر اللہ من النار، دوزخ سے اس کے لیے بچاؤ ہے۔ اگر بیوی ہے تو فرمایا سب سے بہتر سلوک جس کا اس کے ساتھ ہوگا
وہی قیامت کے دن سب سے اعلیٰ اور بہتر شمار ہوں گے۔ آپ اس کے لیے ایک واقعہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا سوال فرمائیں۔ ایک ایسے شخص کی وفات ہوئی جس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش لرزہ میں آ گیا، اور جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتہ اس کے ساتھ چل رہا۔ بہت بڑے سردار صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جنگ خندق کے بعد شہید ہوئے، مگر جب دفن کیا کسی کی قبر پر اتنا حضور نہیں ٹھہرے، بہت دیر رکے رہے، دعائیں کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کسی سے یہ معاملہ نہیں کیا جو سعد کے ساتھ کیا؟ تو آپ نے فرمایا سعد کو قبر میں دبانا شروع کر دیا تھا، میری دعا کی برکت سے سہل آ گئی۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ جس کے ساتھ 70,000 فرشتہ چل رہا تھا اور اللہ کا عرش جس کے لیے کانپا، اس کو زمین نے دبانا شروع کر دی۔ تو جب اس بارے میں پوچھا گیا تو کوئی اخلاقی برائی نہیں تھی، مگر شراست الخلق پایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرم زبان استعمال نہیں کرتے تھے، گھر میں آتے تو بالکل اس طرح ہی تھے جیسے کوئی شعر آ گیا، نرمی۔ اس پر بھی پکڑ ہوئی کہ لوگوں کی بچیوں کو گھر میں کھانا نہیں ملتا، وہ اپنے باپ کے گھر میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اللہ کے دین نے یہ نظام قائم کیا تو اس لیے نہیں ہے کہ لوگ جھڑکیاں دیں اور ڈانٹ ڈپٹ کریں، نرمی سے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان من اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے کامل ایمان ان لوگوں کا التفہم باہلہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ نرم زبان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میری یہ چند منٹ کی بات چیت سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو نظام ہمیں عطا فرمایا، اگر ہم اس پر عمل پیرا اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالیں تو اگلی دنیا تو یقیناً جنت ملے گی ہمیں، یہ دنیا کی زندگی بھی جنت کی زندگی بن گئی۔ ماں باپ ہے ان کا حق پہچانے، بہن بھائی ان کے تعلقات کو اچھی طرح نبھائیں، بیوی خامد ہیں وہ ایک دوسرا کا حق جو دین نے مقرر کیا اس کا خیال رکھیں۔ اور یہ باتیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے نہیں ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتی ہے تو جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنتی عورتیں تیار کی ہوئے ہیں وہ بد دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے، چند روز کے لیے تیرے پاس مہمان ہے، تو یہ برتاؤ کر رہی ہے ہمارے پاس آنے والا۔ تو ہر شخص کو جو اس دنیا میں جی رہا ہے ہر لمحہ یہ خیال رکھنا چاہیے اور اس سے کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی چند لمحہ پہلے حاجی صاحب نے مجھے فون کیا تو بتایا کہ آج وہ سوتر منڈی بند ہے، وہاں کوئی ساتھی جو ایک فوت ہوا، بعد میں اس کے والد ہی فوت ہو گئے اور بہت سے لوگ جنازہ میں شرکت کر کے آئے ہوں گے۔ اس سے ہی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے نا، اس میں اگر کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، ادھر خوشی ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرف لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ دریں گلستاں بہار و خزاں ہما گوشس، یہ ایسا باغ ہے کہ اس میں بہار بھی آ رہی ہے، خزاں بھی پیچھے آ رہی ہے۔ زمانہ جام بدست و جنازہ بردوشس، ایک ہاتھ میں جام پکڑے ہوئے لوگ خوشی سے پی رہے ہیں، دوسری طرف کندھوں پر جنازے اٹھائے ہوئے۔ تو دانائی کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی دل نہ لگائے اور یہ تھوڑی سی زندگی جو ہے نا اس کو ایسے طرح نہ بسر کرے کہ موت کے بعد آنکھیں کھلیں تو پھر بدقسمتی اور بدبختی کا شکار ہو جائے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار لیں، اور اس میں اللہ کا کچھ نہیں سنورتا، وہ غنی اور بے نیاز، ہمارے بھلے کے لیے اس نے احکام دیے ہیں۔ اگر ہم والدین کا احترام کریں گے، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، وہ خامدوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی، اور اسی طرح بہن بھائی آپس میں محبت کریں گے، تو آپ دیکھ لیں کہ پھر دنیا کی زندگی کتنی پر لطف ہو جائے گی۔ یہاں ہی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور انعام ہوگا۔ اللہ خود قرآن میں ضمانت دیتا ہے کہ لوگوں اگر تم سچے دل سے اقرار کرو گے ایجاب و قبول، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دنیا کے کام بھی میں سنوار دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دوں گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو لوگ اللہ رسول کی بات مانیں گے بہت بڑی کامیابی پائیں گے، دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ اور اگر تھوڑی سی زندگی ہم نے اللہ کی نافرمانی کے مطابق گزاری، جہنم کا ایندھن بنے، تو یہ زندگی ہمارے لیے بجائے بابرکت ثابت ہونے کے الٹا بار ثابت ہوگی۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے صدقہ میں اس کے نتیجہ میں جو معاشرہ تیار ہوا وہ دنیا میں ہی فرشتوں کا معاشرہ تھا۔ مگر جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا، میں بیٹے بیٹی بوڑھوں جوانوں سب سے کہتا ہوں کہ نکاح کا رشتہ جو اس کو قرآن نے حسن قرار دیا، اس کے لیے عربی زبان میں ہے سواد نون کا لفظ اللہ نے استعمال، کلے کو کہتے ہیں۔
آپ دیکھتے ہیں قلعے میں جا کر لوگ پناہ لے لیتے ہیں تو دشمن سے بچاؤ ہو جاتا. اس سے بڑا قلعہ کسی شخص کے لیے شریعت نے کوئی نہیں تجویز کیا کہ آدمی نکاح کے قلعہ میں پناہ لے لے. تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوانوں نکاح کرو فَإِنَّ غَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. نکاح نصیب ہو گیا تو نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس قلعہ کو جو پھر توڑتا ہے، نقب لگاتا، شریعت اسلامیہ نے اس کا حل یہ کیا کہ بھئی غیر شادی شدہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے 100 کوڑے مارو، مرے نہیں، وہ سزا دے دو. مگر شادی شدہ ہونے کے بعد جو نگاہ ناپاک کرتا ہے، ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، اس کا حل تو پھر یہی تجویز کیا کہ اس کو قلعہ بھی نصیب ہو گیا، اب بھی یہ باز نہیں آیا، ایسے مرد عورت کے لائی ہے کہ وہ سنسار کر دیں، قتل بھی نہ کیے جائے، میدان میں ان کو گاڑ کر پتھروں سے ختم کر دیا جائے. یا بدبخت تو آپ کو ادھر باقی تھا، کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے تم نے یہ حرام زدگی کی؟ تو اسلام کی نگاہ میں نکاح سے زیادہ پاکیزہ کوئی عمل نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اس روح اور اسپرٹ کے ساتھ اس کو قبول کریں جو اللہ رسول نے تجویز کی ہے. پھر یقیناً بچے اور بچی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی مرحلہ نہیں. دنیا کی خوشیاں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی، آخرت میں برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اس نکاح کے رشتہ کو زوجین کے لیے بھی برکت بنائے، دونوں خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ الفت و محبت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم بارک اللہ لنا بارک علیہم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسأل اللہ الذی ابرم الامور بقدرتہ ان یجعل عاقبۃ مجلسنا ھذا الی محابہ انہ ولی ذلک والقادر علیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. اللہ خیر سے رکھے، تندرستی.
فرمایا یکفرن العشیر، تم اپنے ساتھی کی، جو تمہارا جیون ساتھی ہے خاوند، اس کی ناشکری، ساری عمر ہر چیز تمہیں ملے، کبھی تمہاری کوئی خواہش ہو نہ پوری کرے، بس تم دعائی دیتے کہ اس کے گھر میں تو ہمیں کبھی کچھ ملا ہی ہاں۔ تو اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے ہماری جان چھڑا دی ہے ان سے کہ 3 موقع پر جو جھوٹ ہے نا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک تو فرمایا میدان جنگ میں دشمنوں کے ہاتھ میں ہمارا کوئی سپاہی آ جائے اور اس سے پوچھیں آپ کے ڈپو اسلحے کے کہاں ہیں تمہارے فوجی مقامات، تو غلط بیان نہیں کر سکتا، صحیح اطلاع نہ دے انہیں، جہاں تک ہو سکے غلط بات ہے۔ ایک تو حرم میں جنگ میں فرمایا کہ غلط بیانی، اور دوسرا یہ فرمایا کہ صلح کرانے کے لیے 2 ساتھی جو ہیں وہ آپس میں ناراض ہو گئے، ایک آدمی ان کو آپس میں راضی کرنے کے لیے اگر اپنی طرف سے ہی باتیں کہہ دے کہ یار وہ تو بہت پچھتا رہا تھا، وہ تو کہتا تھا میرا وہ بڑا اچھا دوست، اپنی طرف سے بھی ایسی باتیں کر کے ان کو ملا دے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ دروغ مسلط ہمیشہ بھی کہتے ہیں نا کہ اس گناہ سے کسی کا جھوٹ سے بگڑتا کچھ نہیں فائدہ ہے۔ اور تیسرا یہ بالکل افتخار صاحب کا کہ خاوند اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اس طرح کا جو وعدہ ہے نا کہ لائیں گے یہ ہوگا وہ کرتا رہے، تو اس میں بھی کوئی عرض نہیں، ایسے ہی جان چھوٹتی، ورنہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی لسٹ ختم ہونے میں نہیں آتی، مانگ کی جاتی ہیں یہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میری بہنیں یہ مطالبہ کریں کہ بھائی اللہ نے ہمیں دیا، غریبوں کی مدد کرو، کسی نیک کام میں صرف کرو، یہ مطالبے کریں تو ان کی بھی جنت بن جائے، ہماری بھی عاقبت درست ہوئے۔ نہیں، یہی دنیا جو ہے اس کے لیے چیزیں مانگتی رہتی ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ اصل میں نکاح کا ہمارا مقصد ہی تبدیل ہو گیا، اور مقصد کے تحت ہی پھر آدمی وسائل اختیار کرتا ہے۔ جب ہمارا مقصد بن گیا کہ صرف دنیا میں کچھ عیش و عشرت کرنی ہے، اپنے دن اچھے گزارنے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہی دیکھنا تھا نا کہ مالدار گھرانے کی ہو، رنگ اس کا اچھا ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، یہ چیزیں جو ہیں یہ اہم ہوگی۔ اگر ذہن میں یہ بات ہوتی کہ اصل میں نکاح کا ادارہ ذہن سے ضرور یہ ایسے ہے جیسے کسی ہم مسجد یا مدرسے کی بنیاد رکھیں، یہ ایک ایسا سیل بنا رہے ہیں معاشرے کا کہ یہاں دیندار نسل پیدا ہو، تاکہ یہ امت کا تسلسل جاری رہے، میرے بعد بھی اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے میری اولاد جو ہے رہے۔ یہ جب پیش نظر ہے تو خود بخود ہی پھر نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا، پھر تو آدمی نہ خوبصورت دیکھے گا نہ مالدار دیکھے گا، بلکہ وہ ابن ماجہ شریف میں آتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عورتوں سے نکاح ان کے حسن کی وجہ سے نہ کرو، یہ حسن ہی ہو سکتا انہیں بگاڑ دے، بدماشی کی راہ اختیار کرے، نہ مال کی وجہ سے کرو، ہو سکتا ہے مالدار گھرانے کی ہونے کی وجہ سے وہ سرکش ہو جائے، تمہاری پرواہ کوئی نہ کرے، ولیکن تزوجوہن لدین، دین تلاش کرو۔ اور اس کے لیے آپ نے فرمایا امۃ سودا خرما، اگر کوئی کالی کلوٹی لونڈی بھی ہے نا، آزاد خاندانی نہیں، اس کی ناک بھی چری ہوئی ہے مگر ذات دین ہے، دین والی، وہ بہتر ہے۔ مگر یہ تو وہی کرے گا نا جس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ میں نے دین کا ایک ادارہ بنایا، میں خود بھی دین پر چلوں گا، میری اولاد بھی بعد میں دیندار اٹھے، وہ دیندار تلاش کرے گا، جن کی نگاہ میں دنیا ہی ہوگی وہ مال اور حسن تلاش کرتے ہیں۔ یہی بات آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمائی کہ 4 معیار ہیں لوگوں کے پاس، یا مال یا جمال یا حسب، خاندان دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، حسن، فرمایا چھوڑو، علیکا بذات الدین، تم چوتھی چیز اختیار کرو کہ دیندار بچی تلاش کرو۔ اب دیندار بچیوں کا حال کیا ہوتا؟ دیوبند کے وہ محتمم اللہ رحمۃ فرمایا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ کابل کا امیر تھا، افغانستان کا نا حکمران تھا دوست محمد، اس کا بچہ تو جوان ہوا، ولی عہد اس نے مقرر کیا تھا کہ میرے بعد یہ حکمران ہوگا۔ ایک جگہ کچھ بغاوت ہوگی، اس نے وہاں اس کو بھیجا، ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ وہ شکست کھا گیا اور لوٹ رہا، دشمن بھی پیچھے آ رہا۔ بادشاہ کو بڑا غم، ایک تو شکست ہوگی، پھر وہ دشمن بھی پیچھے آ رہا۔ اس نے اس کی والدہ کو جا کر بتایا کہ وہ لڑکا تو ہار گیا۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اطلاع غلط ہے۔ اس نے کہا سارے میرے مخبر بتا رہے ہیں، تو کہتی ہے غلط۔ اس نے کہا غلط، بعد میں واقعی غلط ثابت ہوئی، ہارا نہیں تھا، جیتا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا
کہ تم نے کیسے میری اطلاع کو جھٹلا دیا؟ وہ ایجنسیوں نے جب بتایا تو کہا غلط، اس نے کہا اس لیے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا کہ سرکاری خزانے میں ہر طرح کی آمدنی آتی، میں حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں، جب تک میرے پیٹ میں رہ گا نا حلال کھاؤں۔ اور جب یہ پیدا ہوا میں نے تہیا کر لیا کہ وضو کر کے اس کو دودھ پلاؤں، ایسے ہی میں کرتی رہی۔ اس لیے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح جس بچے نے پرورش پائی ہے اس کے اخلاق ایسے رزیلا ایسے کمینہ نکلے گا کہ میدان جنگ سے وہ بھگورا بن جائے گا، نہیں، وہ شہید ہو سکتا ہے، شکست کھا کر لوٹ نہیں سکتا۔ تو بات بھی یہی ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر حملہ کیا، واپس گیا، ایک بیوہ کا بچہ تھا شہید ہو گیا۔ اس بیوہ نے ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ماں وہ میدان جنگ سے مفرور ہو گیا تھا، پیچھے سے اس کے تیر اور نیزے لگے، وہ مر گیا۔ ماں بہت روئی۔ اس نے کہا شہادت کا کوئی صدمہ نہیں تھا، مگر یہ تو بہت برا ہوا کہ میرے بچے نے میرا دودھ حرام کر دیا۔ اس نے پیٹھ کیوں پھیری، سینہ تان کر رہتا۔ بعد میں جب چھان بین ہوئی، سلطان نے تحقیق کی تو واقعی یہی ثابت ہوا کہ وہ میدان سے بھاگا نہیں تھا، جمع رہا، وہیں تیر پیوست ہوئے اور وہاں شہید۔ اماں نے شکر کا سجدہ کیا کہ میں بیوہ تھی اور میں نے حلال روزی محنت کر کے کما کے اس کو کھلائی تھی، اس لیے میں بہت غمگین ہوئی تھی کہ میرا بچہ اس طرح میں نے پالا تھا وہ میدان جنگ سے بھگوڑا ہو گیا۔ تو دین جب پیش نظر تھا نا، اس وقت یہی تھا کہ اچھی بچیاں تلاش کرو، خاندان دیندار ہو۔ جب وہ بات ہی بٹ گئی، ہم نے بھی دوسری قوموں کی طرح اس کو دنیاوی دھندا بنا لیا، تو وہی چیز رہ گئی کہ دولت مند گھرانہ ہو، جہیز کتنا ملے گا، لڑکی خوبصورت ہو، بے شک بدماشی ہو۔ اب حیرت کی بات تو ہے کہ جس کے ہم امتی ہیں اس کی بیٹی کا تو حال یہ تھا جس کو آپ نے جنت کی عورتوں کا سردار کہا۔ اب بچیاں میری سن رہی ہیں، بے پردگی روانی کی وجہ سے قیامت آئی، بالکل غیرت کا جنازہ نکلا، بھائی ساتھ پھر رہا، باپ پھر رہا، سوچنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا کہ یہ سر ننگے اور چہرے ننگے جو ہیں، یہ ہے کہ شرم و حیا کی بات؟ خود خامن لیے پھرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آدمی اپنا سونا جو ہے وہ بازار میں رکھ دیتا کہ ڈاکو اٹھا کر رہے۔ اللہ کا خوف کرو۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن بڑی محفل میں پوچھا کہ بتاؤ عورت کا سب سے اچھا وصف کون تھا؟ سوچ کر کل کو جواب دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر گئے تو اسی سوچ میں تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی نے پوچھا کہ علی کیوں پریشان ہو؟ فرمایا آپ کے ابا جی نے یہ سوال کیا، صبح بتانا۔ اب ہم ہوتے تو یہی کہتے کھانا اچھا پکاتی ہو، یہ اور کپڑے دھوتی ہو، نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی نے کہا کیا دینا ابا جی سے، میرا نہ بتانا کہ عورت کی بہترین خوبی یہ ہے کہ زندگی بھر اس کو اس کے خاوند کے سوا کسی نے نہ دیکھا ہو اور اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہ دیکھا۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی تو حضور نے پوچھ لیا کہ علی یہ جواب تیرا ہے یا فاطمہ کا؟ انہوں نے کہا نہیں فاطمہ کا۔ فرمایا ہاں میری بیٹی ایسا جواب دے سکتی۔ اور یہ اقبال کہتے ہیں عورتوں سے فطرت تو جذبہ دارد بلند چشم ہوش از اسوہ زہرا ممان، اللہ نے تجھ کو بڑی صلاحیت دی ہے، تو اس میں سے خالد اور حسن حسین پیدا ہوئے، تو فاطمہ کے نمونہ سے آنکھیں نہ بند کر، وہ اپنے سامنے رکھ کہ فاطمہ نے کیسی زندگی گزاری اس طرح کی بند، پھر انشاءاللہ دنیا اور عقل سنورے گی۔ اور اگر ہمارے پہ اب تو نام بھی ہے نا، جب بچی کوئی پیدا ہوتی ہے بچہ لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ نام رکھ لیں، حیران ہوتا ہوں کہ ایسے نام جو ایکٹریسوں کے ہیں یا فنکاروں کے ہیں، حرام دادوں کے، وہ لوگ لیتے ہیں۔ اور جب ہم انہیں کہیں فاطمہ رکھو، خدیجہ رکھو، عائشہ، نہیں یہ تو پرانے ہو چکے۔ ایسے ظالم میں بے ایمانوں کو نام تک نہیں اچھے لگے، دین کا انہوں نے بالکل جنازہ نکال دیا کہ نام وہ پسند کرو جو اللہ کے رسول کے گھر کی بیویاں تھیں، امہات آپ کی بچیاں، تو اللہ کرے ان میں وہ کچھ تھوڑا بہت اثر نظر آئے۔ اور ایک بات میں اپنی طرف سے کہوں گا، بدقسمتی کی وجہ سے ذکر تو مناسب نہیں کہ یہ طلاق جو عام ہو رہی نا خدا کے لیے، یہ جو لوگ دیتے ہیں نا، ہم جو مولوی حضرات کراتے ہیں ہمارا بڑا قصور ہے، نہ حکومت نے توجہ کی، ٹیلی ویژن پر بلا کر ان سے یہ بیان کروانا چاہیے کہ سارے گروہوں کے نزدیک بدقسمت جوڑے کے لیے طلاق کا یہ طریقہ، اگر صحیح طلاق ہی مسلمانوں کو پتہ چل جائے تو گھر نہ ویران، اگر پہلے تو یہ ہونی نہیں چاہیے، مگر ہو صحیح دی ہوگی پریشانی نہیں ہوگی، سارے راستے کھلے رہیں گے۔ ہماری طلاق بھی حرام ہے، وکیلوں کے پاس پرانا ایک ڈرافٹ ہے کافروں کا دیا ہوا، طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں طلاق ثلاثہ میں نے اپنے اوپر حرام کر دی، میرا اس کا کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔
بھائی ظالموں کس نے یہ اجازت دی؟ ہر فرقے سے جا کر پوچھو، اسلام میں طلاق اگر کوئی بدقسمت دینا چاہتا ہے صرف ایک مرتبہ کہا میں نے طلاق دی، دوبارہ لفظ ہی نہ منہ سے نکالے، نہ کوئی نوٹس بھیجے۔ ایوب نے کچھ محنت کی مگر وہ بھی غلط کہ ہر مہینے کے بعد ایک نوٹس دے، کیوں دیتے؟ طلاق تو تم نے ایک نوٹس دیا وہ چل رہی، یہ دوسرے اتنے فائر کرنے کی بجائے دین میں ایک طلاق، اس کا فائدہ کیا کہ ایک طلاق کے بعد 3 مہینے تک دین نے اس کو سوچنے کا موقع دیا کہ اگر عقل آ جائے، گھر اجڑتا ہوا نظر آئے، کچھ دوست بھی کوشش کریں، صرف اتنا ہی زبان سے کہہ دو کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی، پھر جس فرقے کے پاس جاؤ گے سب ایک ہی فتویٰ دیں گے کہ واقعی ٹھیک ایک بھی ہوگی، اور اگر وہ وقت گزر بھی جائے گا تو ایک سے ہی پچھلا نکاح ختم ہو جائے گا، کئی نوٹسوں کی ضرورت، ایک ہی نکاح کو ختم کر دے گئے، جہاں جی چاہے اور نکاح کرے، مگر پھر راستہ کھلا رہے کہ 20 سال بھی ہوں گے نا بیٹھے، نہیں ابھی نکاح کیا اس لڑکی نے، دوبارہ ان کا ڈائریکٹ نکاح ہوگا، کوئی اور حلالے کی چکر نہیں۔ یہ ہے وہ صحیح طلاق جس میں کوئی الجھن پیش نہیں ہے، ہر فرقے کے نزدیک یہ 3 طلاق ایک وقت میں دینا سب مانتے کہ حرام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہے حرام ہوگی، ہم کہتے ہیں نہیں حرام ہے ہوئی نہیں، ایک ہی ہوئی ہے۔ یہ مصیبت ہے 3 کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائی جو آپ پڑھے لکھے لوگ، اگر کوئی بدقسمت آپ سے مشورہ لے، اس کو کہیں اول تو بھائی گھر اجاڑنا مناسب ہے، خدا کے لیے اگر اللہ نے جوڑا تو اس کو نبھائیں، اگر توڑنے پر آئے تو ایک طلاق ہے، لکھ بھی صرف ایک، زبان سے بھی ایک مرتبہ، 3 مہینے تک واپس لینے کا حق ہوگا، گزر جائیں گے نکاح پچھلا ختم ہو جائے گا، عورت ایک طلاق سے ہی آزاد ہو جائیں گی جہاں جی چاہے، مگر اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں پھر ان کے وارث ان کا ڈائریکٹ نکاح ہو سکے، پھر کسی فرقہ کے پاس سب ایک ہی، یہ ہے طلاق احسن اعلیٰ طریقہ۔ اگر حرام طریقہ کرو گے، کوئی کہے گا حلالہ کراؤ، کوئی حلالہ کا کوئی سوچ نہیں سکتا، آپ شریف آدمی بیٹھے ہیں، یہ اسلام کی ناک کاٹ دی ان لوگوں نے کہ کسی کو 2-3 راتوں کے لیے وہ چھوڑے۔ یہ کہ عیسائی مستشرق مسلمان ہوا، پڑھ لکھ کر وہ مصر آیا اور وہاں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، قرآن مجید کی تفسیر لکھی ملا، انہوں نے کہا علامہ صاحب مجھے اسلام کی ہر بات معقول نظر آئی مگر حلالہ ابھی تک میرے حلق سے نیچے نہیں اترا، کہ یہ کوئی راج ہے کہ طلاق اس مرد نے دے دی 3 مرتبہ، اب یہ بچی کسی کو دو 1-2 رات کے لیے، سب جانتے ہیں کہ رکھنا نہیں اس نے، 1-2 دن گھر رکھ کر چھوڑ دینا۔ علامہ صاحب نے فرمایا ہمارے رسول نے اس پر لعنت کی کہ حلالہ کر، جب حدیثیں سنائیں اس نے کہا الحمدللہ اب میں نے مانا کہ اسلام میں کوئی غلط مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ملاؤں کی اپنی غلط باتیں، ایک طلاق کوئی بدقسمت دے راستے کھلے رہیں، 3 مہینے تک صرف کہہ دے میں نے واپس لے قصہ۔ اگر یہ وقت گزار لیا مگر اس لڑکی نے نکاح نہیں ابھی کیا، 10 سال بھی ہو گئے 20 ہو گئے، دوبارہ ان کا نکاح صرف ریوائز کر دو، کوئی الجھن نہیں پیش آئے گی۔ تو بدقسمتی سے ہم لوگ یہ بھی نہیں لوگوں کو سکھا سکے کہ اگر تم طلاق پر آ ہی گئے ہو تو وہ راستہ تو اختیار کرو کہ کوئی آپشن باقی رہے۔ جی کوئی اور بات ہے بڑی خوشی سے پوچھ۔ وعلیکم السلام۔ جی وراثت، بالکل میرے بھائی نے جو سوال کیا، یہ وراثت میں بھی ہم دیر سے ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ سورہ النساء دیکھیں نا جہاں وراثت کا قانون بیان ہوا ہے، بہت تھوڑے گناہ ہیں جہاں مسلمان کو کلمہ گو کو اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، دوزخ میں جائیں گے کلمہ گو بھی مگر ہمیشہ نہیں، مگر قتل پر یہ اللہ نے کہا کہ جو ناحق قتل کرتا ہے نا مسلمان، اس پر اللہ کی لعنت ہے، غضب ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا مسلمان قاتل۔ اور یہ وراثت والوں کا بھی کہا، سورہ نساء شروع میں دیکھ لیں، اللہ نے کہا جو ان حصوں میں کمی بیشی کرے گا میں جہنم میں داخل کروں گا اور وہاں ہمیشہ رہیں گا، مگر ہو رہا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے جب ہم یہاں ہندوستان کے مسلمان کافر ہوئے تھے نا، وہ زبانی نہیں دین کی نگاہ میں کہ ہم نے انگریز سے خود درخواست کی تھی زمینداروں سے، لے کر دیا، ورنہ شرعی قانون جاری تھا وراثت اسلام کے مطابق تقسیم، ہم زمیندار لوگوں نے خود مطالبہ کیا کہ شرعی قانون کو ختم کر کے ہندو رواج کے مطابق ہماری جائیداد تقسیم کی، صرف بیٹوں کو دی جائے بیٹا۔ انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم چاہتے ہو، ہم خود غیر مسلم بنے، انہوں نے ورنہ پہلے اسلامی قانون نہیں چاہتا۔ تو وراثت کا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، چھوڑا نہیں علماء پر بھی کہ اجتہاد، آپ بیان کیا کہ ماں کا یہ حصہ ہے، والد کا یہ حصہ ہے، بیوی کا یہ ہے، خاوند کا یہ ہے، بھائی کا یہ ہے، بہن کا یہ، بیٹی اور بیٹے کا یہ چاروں رشتے جو ہے نا اللہ نے خود آپ بیان کر دیے، اسی لیے ان کو ہم ذوی الفروض کہتے ہیں کہ یہ حصے جو ہے نا طے شدہ ہے،
اللہ نے خود فرض کر دیے ہیں کتنے اتنے ہیں، تو اس کے میں رد و بدل کا حق نہیں دیا، حتیٰ کہ وصیت بھی وارث کے لیے حضور نے کہا نہیں کر سکتے۔ وصیت جو ہے کہ مرتے وقت اگر کوئی آدمی اپنی جائیداد کسی نیک کام میں خرچ کرنا چاہتا، فرمایا تیسرے حصے تک کر سکتے ہو، 2 حصے ضرور وارثوں کے لیے چھوڑنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا مسجدوں کو دے دو، اداروں کو، بعد میں وہ بیچارے مانگتے پھرے، کم از کم 2/3 تو وارثوں کے لیے چھوڑنا، صرف 1/3 کا حق دیا جاتا، وصیت کرنا چاہتے کر لو، مگر اس میں بھی کہا کہ وارث کے لیے نہیں کریں، اگر کرنی کسی غیر وارث رشتہ دار کو دے دو، کسی خیراتی ادارے کو دے دو، مگر وارثوں کا حصہ تم گھٹا بڑھا نہیں سکتے کہ ایک بیٹے کو وصیت کر کے نہیں کر سکتے تم، اس سے تو ان میں دشمنیاں پیدا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا، بشیر بن سعد ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، پہلی اولاد بھی تھی، اب اس نے کہا بیوی نے کہ یہ بچہ جو مجھ سے پیدا ہوا نعمان، اس کو یہ چیز دو، اس نے کہا ٹھیک ہے دے دی، وہ کہنے لگی میں نہیں مانتی، رسول اللہ کو گواہ بناؤ۔ وہ حضور کے پاس گیا کہ حضور میں نے اس کو ہبہ کیا اپنے بیٹے کو، آپ گواہ بنے، آپ نے فرمایا اور اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا سب کو اتنا دیا؟ کہنے لگا نہیں، آپ نے فرمایا لا اشہد علی الجور، یہ ظلم کا فیصلہ، میں اس کا گواہ نہیں بن سکتا، یہ کوئی طریقہ؟ تم نہیں چاہتے کہ ساری اولاد یکساں ان سے محبت کرے، ایسا کرو گے پھر ان کے دلوں میں آ جائے گا میل، وہ بھی نہیں تمہارا احترام کریں گے۔ تو اس لیے بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ وراثت جو ہے نا، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ کتنے ہیں جو بچیوں کو محروم کرنے کے لیے زندگی میں دے دیتے بیٹوں کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے گاؤں میں، اپنے عزیزوں میں کئی لوگوں نے جان چھڑانے کے لیے بچوں کو دیا، اللہ گواہ انہیں بچوں نے جوتے مارے اور جا کر انہیں بیٹیوں کے گھر پر مرے، انہوں نے کفن دفن کی، بچوں نے نہیں سنبھالا، پھر جنہوں نے جائیداد لے لی تھی بچیوں کے گھر جا کر مرے۔ تو کیوں یہ ظلم ہم لوگ کرتے ہیں؟ جن جن کا جتنا حصہ ہوگا وہ لے لیں گے، بعد میں نئی اولاد میں ایسی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ اس بارے میں کوئی سوال ہو وراثت کا، حاجی صاحب نے کچھ پوچھا تھا، وہ میں نے لکھ کر دے دیا کہ ان لوگوں کے اتنے اتنے حصے بنتے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے، پوچھیں جو جی چاہتے۔ وعلیکم السلام۔ جب خامن اپنے منہ سے طلاق کا بقول آپ کے نہیں بولتا، وہ ایک ڈگری ہو گئی، ایک کاغذ کو جو اس کو بتا دے گیا کہ طلاق ہو گئی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا ایک ہماری کمائکی یا کام بھی ہے کہ عموماً ڈیتھ پہ ایسے سوالات ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں کہ جنازے پہ طاق صفحے ہونی چاہیے، اس کی کوئی میری سمجھ نہیں آئی۔ اور دوسرا بیوی کی ڈیتھ ہو جائے جب عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو لاحق میں نہ اتارے خامن، یا اس کا چہرہ نہ دیکھے، یا بیوی اس کا چہرہ نہ دیکھے، کہ جن کا کار سمجھ نہیں چلے اس سمجھ میں بالکل ٹھیک۔ اب ایک ایک کر کے سوال آنے چاہیے، 3 اکٹھے ہو گئے نا، ذہن میں نہیں رہی۔ پہلا کون سا تھا؟ عدالتی طلاق۔ اس بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر جو ہے نا، دین حتی الامکان تو یہی چاہتا ہے کہ عاشرونا بالمعروف، دونوں بالکل جیون ساتھی بن کر رہے ہیں، دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں، رشتہ نبھانا چاہیے، مگر انسان کبھی نہیں طبیعتیں ملتی تو پھر فیصلہ بھی کرنا پڑتا، بجائے ہر وقت کی آگ بھڑکتے رہنے کے چلو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ خامد اگر چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے لفظ طلاق وہ نہیں رکھنا چاہتا، طلاق کا اس کے پاس اختیار۔ اگر عورت نہیں اس کو پسند کرتی اور اس سے جان چھڑانا چاہتی تو اس کے لیے طلاق نہیں، خلا کا لفظ، وہ خلا ہے کہ اس کو کہے کہ جو لینا چاہتے ہو لے لو، میری جان چھوڑو۔ اگر تو وہ راضی ہو جائے، طلاق تو مرد ہی دے گا، مگر عورت کے مطالبہ پر دے، وہ رکھنا چاہتا تھا مگر عورت نہیں رہنا چاہتی، تو دین نے اس کو بھی حق دیا کہ اگر نہیں وہ رہنا چاہتی طلاق دو۔ اور ایک صورت یہ ہے عدالتی کہ نہ وہ خود طلاق دینا چاہتا ہے، نہ عورت کے مطالبہ پر چھوڑتا ہے، تو پھر عدالت کو اختیار دیا، وہ نہ طلاق ہے نہ وہ خلا ہے، اس کے لیے صحیح ٹرم جو ہے فسخ کی، کہ وہ عدالت جو ہے نا اس نکاح کو ڈسالو کر دیتی کہ اگر یہ نہیں نباہ ہوتا تو ہم اس کو ختم کرتے۔ یہ قاضی کو اختیار ہے بالکل انصاف قائم کرنے کی، جو شرعی قاضی ہیں ان کو حق ہے کہ اگر نہیں یہ ظلم چھوڑتا تو میں ختم کر دیتا ہوں، بالکل شریعت کے مطابق درست بات ہوتی ہے، کوئی غلط بات نہیں، جائز ہے۔ اگر خاوند دیتا ہی نہیں طلاق، ان کے کہنے پر بھی بہتر تو یہی ہے کہ جج اس سے کہا کہ طلاق کہہ دو، کہنی چاہیے، مگر وہ نہیں، میں نہیں کہنا چاہتا تو پھر عدالت خود کہہ دیتی ہے کہ ہم نے یہ نکاح ختم کر دیا، دین میں وہ بالکل درست، اس کے بعد بھی عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی۔
اس کے بعد پھر خاوند کو رجوع کا حق نہیں رہتا. یہ گڑبڑ جو ہوئی ہے نا قانون میں کہ پھر وہ بھیج دیتے ہیں ثالثی کونسل کو, عدالت فیصلہ سنانے کے بعد پھر بھیج دیتی ہے. پھر کیا بھیجنا؟ قاضی نے جب اعلان کر دیا نکاح اسی وقت ختم ہو گیا. اب وہ خاوند دوسری طلاق دیتا تو 3 مہینے تک رجوع کر سکتا, اب نہیں کر سکتا, کیونکہ اب بھی اگر وہ رجوع کرے تو عدالت کا اختیار کہاں رہا. انہوں نے جب سنا دیا کہ نکاح ختم, اسی وقت اب رجوع نہیں, وہ طلاق بائن ہو, نکاح کو بالکل اس نے ختم. عدل شریعت میں ظلم نہیں روا رکھا گیا, کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. دوسری بات کیا؟ ہاں, جنازے پر جو ہے نا صفوں کی گنتی کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چونکہ فرمایا کہ اللہ وطر ہے, اس لیے وہ وطر اس کو پسند کرتا ہے کہ 8 جو ہے نا نمبر, طاق نمبر جو ہے 3, 5, 7. رسول کریم تو ہر موقع پر یہی رکھتے تھے نا کہ مومن کے ذہن میں رہے کہ پیرز بنتے جائیں, آخر میں ایک بچے تاکہ ذہن میں رہے کہ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے. کھجوریں بھی کھاتے تھے چھوٹی عید پر, وہ طاق ہی کھاتے تھے. تو جو بیت اللہ کے طواف ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں طاق ہیں, 7 صفا مروہ کے چکر بھی, کنکریاں بھی, رمی, ہر جگہ طاق کے اگر کو پسند کیا گیا کہ اسلام نے جو توحید کا سبق دیا وہ فراموش نہ. اس لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ صفیں جو ہے نا طاق بنانی چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تھے, صرف 6-7 آدمی ہوتے تھے نا, ایک صف خود 3 پیچھے کھڑے ہو گئے, 2 اس کے پیچھے, ایک پیچھے کھڑا کے 3 بنا دیتے تھے کہ طاق بن جائیں. یہ تو ہے میرے بھائی ٹھیک, کوئی ایسی بات نہیں, اچھی بات. ہاں, جو فوت ہونے کے بعد معاملہ کہ جب خاوند یا بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر وہ خاوند میت کو اٹھا نہیں سکتا, لحد میں نہیں اتار سکتا, یہ ساری جھوٹی بات ہے, کسی فرقے میں بھی نہیں ہے. ظاہر نے اپنی طرف سے یہ باتیں کر دی, بالکل وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے, اس کی میت کو اٹھا بھی سکتا ہے, وہ لحد میں ہوتا ہے. یہ بریلویوں, دیوبندیوں, شیعہ سب میں ایسا ہی ہے. ان پڑھ لوگ اپنی طرف سے ایک دین بنا رہے تھے جو کہیں بھی نہیں لکھا. مرد کو یہ ساری چیزوں کا حق ہے, صرف اختلاف ایک بات پر ہے کہ عورت جو ہے نا وہ تو خاوند کو چھو بھی سکتی ہے, نہلا بھی سکتی ہے بعد میں, اس میں کوئی اختلاف نہیں. مرد کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ اگر بیوی فوت ہو تو خاوند دیکھ سکتا ہے, لحد میں نہیں اتار سکتا کفن کے اندر لپٹی کو, میت کو اٹھا بھی 4, مگر آیا اس کو ننگے بدن کو چھو بھی سکتا, نہلا بھی سکتا. یہاں امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کہا نہیں, عورت نہلا سکتی ہے, مرد نہیں نہلا. ذرا بات سن لیں, میں فرق پھر بعد میں ڈال. دوسروں نے کہا نہیں یہ بھی کر سکتی. وہ جو کہتے ہیں کہ مرد نہلا نہیں سکتا, عورت نہلا, انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے نا ابھی اس کا رشتہ سرے سے ختم نہیں ہوا, 4 ماہ 10 دن تک وہ عدت میں ہے, اسی خاوند کے نکاح میں بیٹھی رہے گی, پھر نیا نکاح کر سکتی. مگر خاوند اسی وقت آزاد ہو جاتا, بیوی فوت ہوئی اس کی بہن سے نکاح کر سکتا شادی کے ساتھ, اس کا اسی وقت رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اب ٹچ نہیں کر سکتا, کفن میں اٹھانا, 4 پائی کو اٹھانا, لحد میں اتارنا, اس کا کوئی منکر نہیں. صرف ننگے بدن کو چھونے کا مسئلہ اختلافی ہو گیا کہ اب چھو بھی سکتا ہے, عورت چھو سکتی ہے, اس کو سب مانتے ہیں کہ وہ ابھی 4 ماہ 10 دن تک اسی کے نکاح میں, بعد میں اگر بچہ پیدا ہو جب تک وضع عمل نہ ہو عدت میں, مگر مرد کے لیے کوئی بھی. اور کوئی بات ہے تو آپ پوچھیں, بڑی خوشی ہو جی. جو لمحے اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی زندگی میں کارآمد ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات پوچھی, اس میں بھی افراد و تفریق ہوگی. کچھ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ثواب 32 لکھو, شرعی حق مہر, کوئی شرعی حق مہر نہیں, کسی حدیث میں نہیں آیا, کسی امام نے نہیں کیا. لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ ثواب 32 شروع کر رکھے, جس کا آج ایک ٹیرا بھی نہیں آتا, مرغی نہیں آتی, یہ حق مہر بچی کا کرا دیتے ہیں. ظالم ہے, بالکل جھوٹے. اور وہ بھی جو اتنا لکھ دیتے ہیں کہ صرف لکھ دو وقار کی خاطر, کتنے لاکھ, نہ دینا نہ لینا, وہ بھی بدکاری کرتے ہیں, مجرم. اتنا ہی لکھو جتنا دینا, بلکہ بہتر یہ ہے کہ معجل فوراً ادا کرو, زیورات کی شکل میں دو, دینا نا ابھی, سب سے بہتر تو یہی ہے. اور اگر وہاں نہ بھی دے تو خیر نکاح ہو جاتا, آن ڈیمانڈ رہتا کہ جب بھی لڑکی مانگے گی دینا پڑے گا, قرضہ ہو جاتا نا. پھر ہونا ایسا ہی چاہیے حیثیت کے مطابق, غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے, بے شک وہ تھوڑا ہی دے. رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا بھی ہوا نا کہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتی ہوں,
اس کا خیال تھا کہ حضور اپنے لیے پسند کریں گے، آپ کو تو ضرورت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا، آخر ایک صحابی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ نکاح کر۔ تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا اس چادر کے سوا اور کچھ نہیں، غربت تھی بڑی۔ آپ نے فرمایا کچھ تو بلو خاتم من حدید، لوہے کا ایک چھلا ہی، اس نے کہا وہ بھی۔ آپ نے فرمایا کچھ صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں فلاں فلاں صورتیں زبانی یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تیرا نکاح اسی مہر پر کر دیا کہ وہ صورتیں اس کو بھی سکھا دینا، تیرا یہی حق مہر ہے۔ تو کم از کم بھی جتنا عورت راضی ہو جائے ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ رسول کریم علیہ السلام نے اس دور میں بھی دیکھیں اپنی بچیوں کا 4 بچیاں تھیں اور بیویوں کا، کبھی آپ نے تھوڑا مہر نہیں مانگا۔ 500 درہم سے کم آپ کی کسی بیٹی کا، اس چاندی کا سکہ تھا 131 توڑے بنتے، یہ اس زمانے میں سب سے کم جو آپ کی بیٹیوں کا اور بیویوں کا مہر تھا اتنا۔ یہ ظلم کرتے ہیں، سوا بتی تو کوئی بات نہیں، جن کو اللہ نے زیادہ دیا وہ ہمت کریں۔ اب باقی خرچے جو ہے نا، یہ بری وغیرہ اور یہ کھانے وغیرہ، یہ سارے ہمارے اپنے میل جوڑ کی بات نہیں، یہ دینی نہیں۔ دینی خرچ تو اس ساری تقریب میں مہر ہے، مہر تو دلیری سے دیں۔ اور اسی لیے مہر تو حدیث کا لفظ ہے، آپ دیکھیں قرآن میں جس کے لیے لفظ ہے صدقات، اللہ نے اس کو صداق کہا کہ یہ سچے ارادے کا مظہر ہے۔ یہ گفٹ جو تم دے گے نا، اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی تم سچے دل سے اور رغبت سے اس بچی کو چاہتے ہو۔ اگر شوق سے تم نے دیا، پتہ چلا کہ واقعی تم خواہش رکھتے ہو، اور یہاں ہی کرنی کترائی، جی تنگ کیا، کچھ یہ بے رغبتی کی علامت ہے۔ آت النساء صدقات نہ، عورتوں کے مہر دو تمہاری صداقت کا ثبوت ہے، خوش دلی سے دو، یہاں نہ دل تنگ کرو، لاکھوں دو جو مگر ہونا وہی چاہیے جو دے دینا، جو دینے کا ارادہ نہیں وہی لکھنا چاہیے نہ وہ۔ جی یہ تو بالکل آپ نے صحیح بات کہی، خود حدیث پاک میں آتا کہ جس نے کوئی مہر مقرر کی اور نیت یہ ہے کہ یہ ادا نہیں کرنا، فَوَزَانٍ، وہ زنا کر رہا، وہ کون سا نکاح؟ یہی تو عوض تھا اس حق کا جو حق زوجیت اس کو مل رہا ہے کہ عورت اپنے آپ کو اس کے حوالے، یہی تو معاوضہ تھا۔ آپ جیسے کسی سے کوئی چیز خریدیں اس کی قیمت ہی نہ دیں تو وہ حلال کیسے ہوگی؟ تو یہ بہت بری نیت ہے، اتنا ہی مقرر کرو جو دے دینا، بلکہ زیادہ مناسب یہ کہ اسی وقت دے، نہ دینے کا تو سوال پیدا ہی نہیں۔ باقی یہ جو ہے نا معاف کرانے کا طریقہ، یہ بھی اس ظالم معاشرے نے رکھا ہوا کہ لے جاتے ہیں، ہاتھ لگوا کر لے آئے، لڑکی نے معاف کر دیے۔ ظالموں، ساری زندگی میں یہ ایک چیز اس کو ملی ہے شریعت کی طرف سے، وہ بھی تم نے واپس لے لی، کیوں وہ معاف کرے؟ بلکہ طلاق کے موقع پر اللہ نے جو کہا ہے اس کو خیال میں رکھے۔ اللہ کہتا ہے اگر کسی سے طلاق ہو گئی تو یا تو وہ عورت معاف کرے، یا یہ نکاح کی گرہ جس کے آگے خامد اور یا فالذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ دلیری سے کام لیں کہ مقرر اتنا تھا مگر چلو میرا تیرا نبھا نہیں، اسے کہا خوش دلی سے رخصت ہونا چاہیے، میں نے لاکھ کی بجائے 2 لاکھ تجھے حوالے۔ بلکہ اللہ متعون کہتا کہ جیسے بری کا جوڑا لے کر آتے ہو نا، قرآن نے کہا ایسا جوڑا بنا کر خوش طریقے سے رخصت کرو کہ نہیں اللہ کو منظور نہیں تھا مگر ہم نے جھوٹ پر رار کے ساتھ جدا نہیں ہونا، جوڑا دو سوٹ۔ اور اللہ کہتا بجائے اس سے معاف کرانے کی ولا تنسب الفضل، شرم کر، تو سردار تھا خاندان، تو معافی لے رہا، زیادہ دے تاکہ تیری عزت رہے۔ سارا کام میرے بھائی الٹی ہو گیا، دین تو نہ ہم پڑھتے ہیں نہ علماء یہ بیان کرتے ہیں، جھگڑے کی باتیں، فرقے، لڑائیاں وہ شروع کر رکھے ہیں، اس لیے دین بیچارہ غریب ہو گیا۔ باتیں تو یہ ہونی چاہیے کہ معاشرہ جو ہے اس کے لیے حضور نے کیا تعلیم دی کہ دنیا کیسے بسر کرو، یہاں بھی خوشی سے رہو، آخرت میں بھی اللہ خوش ہو۔ ادھر سے بھی کوئی بھائی پوچھے کوئی بات نہیں، تکلف کی بات نہیں، یہ مولوی والی محل نہیں، بالکل سادہ دوستانہ ماحول ہے، جو جی چاہے آپ پوچھے، خوشی ہو۔
ہاں شیخ صاحب پوچھو نا تسی اپنے دوست جائے کوئی کرو شروع۔ ہاں یہ سوال بھی ہے، اس دور میں تو یہ بہت دہرایا جاتا ہے نا، ایک طرف دشمن ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں پودے جانی ہے، کئی عورتوں کی اجازت ہے، دوسری طرف یہ ہمارے عیاش لوگ ہیں جو کہتے ہیں سرے سے چھٹی ہونی چاہیے، جو جی چاہیں کریں۔ زیادہ شادیاں اگر کوئی اچھا کام ہوتا نا، آپ ذرا اس سے اندازہ کر لیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا ارادہ کیا۔ ابو جہل جو سردار تھا وہ کافر مرا، مگر اکرمہ تو مسلمان ہو گئے تھے، اس کی بہن تھی اکرمہ کی ابو جہل کی بیٹی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، وہ بنو مخزوم بھی راضی ہو گئے، حضرت علی کا بھی ارادہ ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کو جب یہ سنگن ملی، انہوں نے جا کے رسول اللہ سے ذکر کیا کہ آپ کو اپنی بچیوں کی کوئی فکر ہی نہیں، علی نکاح دوسرا کرنا چاہتا۔ تو ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ نے خطبہ دیا، آپ نے کہا میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا، جو حلال ہے حلال ہی ہے۔ مگر علی صاحب سن لے کہ ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو جانا لگ گئے، پرانی باتیں بھول جائیں گی، بس حضرت علی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فاطمہ کی زندگی میں پھر کسی دوسرے نکاح کا نہیں سوچا، بعد میں کیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ عام اتنا اچھا کام ہوتا، حضور اپنی بچی کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہو، سوکر برداشت نہیں کی۔ تو یہ لوگوں نے دین کو بدنام کر دیا کہ بس نکاح کرتے جاؤ، اور ایک آیت کا غلط استعمال کر دیا کہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ 2 بیویاں کرو، 3 کرو، وہ تو کنڈیشنل ہے، اس کے ساتھ شرط ہے پہلے، کھلی چھٹی نہیں۔ پہلے اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ یہ جو میدان عہد میں 70 شہید ہو گئے، ان کی بیوائیں رہ گئی ہیں، یتیم رہ گئے ہیں، اگر ان یتیموں کا ویسے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو ان کی ماؤں سے 2 3 سے نکاح کر لو، ان کے ساتھ ہی یتیم بچے آ جائیں گے، ان کی پرورش کا سامان ہو جائے، کفالت کا اللہ نے بندوبست کے صاف فکر آئیے۔ یہ نہیں کہ نکاح کرو کھلی چھٹی، وہاں کہ اگر یتیموں کے ساتھ ویسے نہیں تم انصاف کر سکتے کہ یہ ہمارے کیا لگتے تھے، ان کی ماؤں سے نکاح کرو۔ یہ 70 شہید ہوئے تھے میدان عہد میں، ان کے یتیم بچے اور بیوائیں، ان کا وقتی حال تھا۔ یہ کوئی دین نے نہیں کہا تھا کہ بس یوں ہی کرتے جاؤ، کر کے لوگوں نے خود بھی لعنت سمیٹی اور اسلام کو بدنام کیا، ساری دنیا دعائی دے رہی۔ حضور نے اپنی بچی کے بارے میں یہ حدیث دیکھ رہے ہیں مسلم بخاری، خود کہا نہیں علی، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح کرو۔ یہ پوچھیں جو جی سٹا ہو۔ اسلام صحیح شکل میں اگر سمجھ میں آ جائے نا اور آدمی اس کو پڑھ لے تو کوئی اعتراض اس پر نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ حکیمانہ نظام کون ہے؟ کانٹے کے توڑ اس میں باتیں بیان ہوئی ہیں، صرف لوگ اس کو نہ سیکھتے ہیں نہ کوئی پوچھتے ہی ایسے جی۔ سوال جو ہے نا میں نے سن لیا، یہ ایسے سوالوں کو میرے بھائی کہتے ہیں سیلف کنٹراڈکٹری، سوال میں ہی اس کا جواب چھپا ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور کہنا کہ ایسا پتھر جو نہ اٹھا سکے، یہ تو پھر میرے بھائی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، جس کو اللہ نہیں اٹھا سکتا وہ چیز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسی ناممکن اور جو ہے نا معدوم چیزیں جو ہے ہی ہمارے دماغ نے شرارت سے فرض کر لی، وہ چیز ہی نہیں ہوگی جس کو اللہ نہیں اٹھا سکے۔ اس لیے یہ سوال بذات خود غلط ہے۔ اگر وہ بن سکتی ہے چیز تو لازم اللہ اس کو اٹھا سکتا، اور اگر ایسی چیز ہے جس کو اٹھا نہیں سکتا وہ چیز ہی نہیں ہو سکتی نا۔ اس لیے یہ کہنا کہ انڈے میں کائنات سما جائے گی، بھائی نہیں، ایسا تو ناممکن ہے۔ 3 قسم کی چیزیں آپ ذہن میں رکھے پڑھے لکھے لوگ، ایک ہے کہ وہ لازمی ہے، واجب الوجود، ختم ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اللہ، کوئی لمحہ نہیں ایسا جب وہ نہیں تھا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہم ذہن میں بھی فرض کریں کہ وہ مٹ جائے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ واجب الوجود، کمپلسری ہے کہ وہ زندہ رہے، کسی لمحہ بھی جس کو موت آ جائے اللہ نہیں۔ اسی لیے یہ سوال جو لوگ کرتے ہیں نا کہ اللہ کو کس نے بنایا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا ڈیڈی یہ تو رہا کہ اللہ کو کس نے بنایا، انہوں نے کہا ظالم جو بنتا ہے پہلے نہیں تھا وہ مخلوق ہوتی، وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا تو معنی ہی ہے کہ وہ کبھی ایسا زمانہ ہی نہیں آیا کہ وہ نہیں تھا، اس لیے تو بتا کہ اللہ کب نہیں تھا کہ وہ کب سے بنا۔ ایک تو یہ بات کہ واجب الوجود جو ہوگا نا وہ کوئی نہیں ایسا ہوگا کہ مٹ سکے،
دوسرا ہوگا یہ محال، اس کو کہتے ہیں محال، ہو ہی نہیں سکتی وہ چیز، وہ فرضی بات، خواب خواب شرارت سے سوچ رہے ہیں، وہ ہے ہی نہیں چیز کہ آپ کا ایک ہی وقت میں وہ زندہ بھی ہو مردہ بھی ہو، یہ ناممکن بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے محال کا سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ، وہ چیز ہی نہیں کہ زندہ بھی ہو مردہ بھی ہو۔ تیسری ہوتی ہے پاسبل، کہ ہو بھی سکتی ہے، اللہ چاہے پیدا کر دے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، صرف ممکنات پر قادر ہے، یہ یاد رکھیں، نہ واجب پر اپنے آپ کو مٹا دے، بھئی جو مٹ سکتا ہے وہ اللہ ہی، یہ بھی سلف قرار بات ہے۔ جو ہو ہی نہیں سکتی اس کو اگر وہ کر رہے، آپ نے تو کہا ہو ہی نہیں سکتی، محال کہا تھا، وہ کیسے پیدا ہو سکتی؟ ممکن کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے، اس لیے اللہ یہ اس کو کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ اللہ کی مرضی پر اگر چاہے گا کر دے گا، کیونکہ وہاں دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ یہ تین کیٹیگریاں فلسفہ کی روح سے، ایک واجب وہ تو مٹ ہی نہیں سکتی، ایک محال ہو ہی نہیں سکتی، ایک ممکن وہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، وہاں اللہ کی قدرت چلتی ہے، جس کو چاہتا بنا دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ ناممکن چیزوں وہ ہم خام خواہ فرض کرتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہی نہیں، کوئی بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ پیدا بھی ہوئی اور پھر اللہ اس کو اٹھا نہ سکے، یہ غلط بات۔ اگر وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہوگی اس کو اٹھا سکے گی، جو اس سے اٹھائی نہیں جاتی وہ چیز ہی نہیں، وہ آپ نے خواہ خواہ شرارتاً سوچی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو محال، واجب اور ممکن، یہ تینوں الگ الگ رکھیں گے۔ ممکن کے بارے میں سوال کریں، جو ہو سکتا ہے وہ ضرور اللہ کر سکتا ہے، جو چیز ہو ہی نہیں سکتی وہ چیز ہی نہیں، محال کہتے ہیں اس کو۔ اس لیے آپ کے اسی وقت میں روشنی بھی ہوئے، اسی وقت اندھیرا، یہ چیز عقل اس کو فرض ہی نہیں کرتی، یہ اجتماع ذہن ہے کہ دو اپوزٹ چیزیں ایک وقت میں جمع ہو جائیں، نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے کیا کرنا ہے ہی نہیں وہ چیز۔ جی ماشاء اللہ، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، پوچھیں جو پوچھنا۔ دین تو جیسے میں نے عرض کیا نا، آپ سب لوگوں نے سنا کہ زندگی شائستگی کے ساتھ گزارنے کا نام ہے، یہ کوئی الگ شعبہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ کر کہیں جنگلوں میں جاؤ، جہاں جہاں ہو خوب سرگرمی سے کام کرو، مگر یہ خیال کر کے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، مخلوق پر بھی ظلم نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں، رہنا یہی ہے، خوب کام کرنے ہیں، دنیا چھڑاتا نہیں اسلام۔ جی آج کل کھانوں کے سلسلے میں کچھ سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں کہ آیا یہ کھانا تیسری لحاظ سے دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جاتا شادی پر یا عیدوں پر۔ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ کھانا نہ دیا جائے، اخباریں بھی اس کی تائید کر رہی ہیں کہ یہ رسومات ہیں، یہ جائز نہیں ہے، شرعی لحاظ سے اس میں کوئی تفاوت تو نہیں؟ ہر معاملے میں افتخار صاحب کام کچھ غلط ہو گیا نا، کھانا دینا تو کوئی برائی نہیں تھی، مگر جیسے فضول خرچیاں شروع ہو گئی نا، اور جیسے یہ لوگ بھی مسلمان کہلانے والے کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بس وہ پلیٹیں اسی طرح بھری ہوتی ہیں، پہلے ان کی آنکھیں نہیں نہ بھرتی، ڈالتے جاتے ہیں، ڈالتے پھر ویسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ تصور جو اللہ کے رسول نے دیا تھا کہ برتن صاف کرو بلکہ اس کو چاٹو انگلیاں، وہ تو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر معاملہ ہے، اس لیے اتنی عیاشی اور فضول خرچی دین کیا برداشت کرے۔ باقی کھانا دینا کوئی برائی نہیں تھی، وہ تو رسول کریم علیہ السلام نے ولیمہ کی شکل میں بھی دیا، اور یہ شادی کی دعوت تو جو آپ کا نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نجاشی نے کیا نا، شاہ حبشہ نے، کیونکہ بادشاہ تھا، یہ پردیس میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، یہ غائبانہ نکاح کا بھی حوالہ نا کہ حضرت ام حبیبہ وہاں تھی، حضور مدینہ میں تھے، آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا حضرت عمر بن امیہ غمری کو، وہ وکیل تھا آپ کا، اس نے ایجاب قبول کیا، تو پھر نکاح کے بعد خطبہ بھی بادشاہ نے خود پڑھا تھا، اور وہیں اس نے کہا کوئی اٹھ کر نہ جائے، کھانا پھر شاہی ضیافت تیار تھی، سب کو اس نے کھلایا، تو کھانے میں تو برائی نہیں، مگر یہ فضول خرچیاں اور عیاشیاں یہ بھی تو بری بات، کوئی لحاظ ہونا چاہیے نا کہ آدمی اچھے طریقے سے کھائے پیے۔ بسم اللہ، اللہ برکت دے، اللہ آپ سب دوستوں کو خوش رکھے، بڑی خوشی ہوئی۔